روز ایک نئی سبق آموز کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ وہ اپنی مردہ ماں کے بال بنا رہی تھی۔ اس کا منہ چوم چوم کر بار بار کہہ رہی تھی کہ ماں پریشان نہ ہو، تم جلدی ہوش میں آ جاؤ گی۔ یہ 4 سال کی بچی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ تھا۔ شاید وہ ماں کی طبیعت خراب دیکھ کر کھانا بھول گئی تھی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ماں ہوش میں آ ہی جائے گی، لیکن اس کی ماں تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس نے ایک آخری ہچکی لی اور منہ ایک طرف موڑ لیا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹے سے آن کال تھا۔ میں نے اسے مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی اور ڈیپ فیب سے 2-3 بجلی کے شاک بھی لگائے، لیکن اس کی دل کی دھڑکن واپس نہ آ سکی۔ اس کا CPR آدھا گھنٹہ جاری رکھا گیا۔ اس کے گلے میں مصنوعی سانس والی ٹیوب بھی ڈال دی، لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے بحال نہ ہو سکی۔ وہ 3 بچیوں کی بیوہ ماں تھی۔ وہ محلے میں سبزی کی دکان لگاتی تھی۔ ان کے دل کی تینوں خون کی نالیاں تنگ ہو چکی تھیں۔ وہ 2 سال سے دل کی بائی پاس کی امیدوار تھیں، لیکن نادرا میں بیوہ سٹیٹس اپ ڈیٹ نہ ہو پانے سے وہ صحت سہولت پروگرام پر دل کے بائی پاس نہ کروا سکیں۔ میری فروری کے آخر میں 2 ایمرجنسی کالز اکٹھی آ گئی تھیں۔ ہفتے والے دن 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اتوار سارا دن سو کر گزارا۔ سوموار کو پھر 24 گھنٹے کی کال ڈیوٹی تھی۔ ایمرجنسی میں سارا دن بہت رش رہتا تھا۔ صبح سے شام تک 4 سے 5 مریض ایمرجنسی پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ میرے پاس سوموار کی شام 4 بجے کارڈک ایمرجنسی میں تشریف لائیں۔ اس وقت ان کو سینے میں درد اور سانس میں تنگی تھی۔ ایمرجنسی میں بیڈ خالی نہیں تھا۔ میں نے 2 مریض CCU میں شفٹ کروائے اور ان کو ایمرجنسی میں بیڈ پر شفٹ کروا کر علاج شروع کیا۔ اس کی تینوں بیٹیاں ساتھ تھیں۔ وہ ماں کا اسٹریچر گھسیٹ کر ایمرجنسی میں لائیں۔ ان کے ساتھ کوئی مرد موجود نہیں تھا، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچیاں فوراً میری لکھی ہوئی میڈیسن لے کر آتی اور ماں کا علاج کروا رہی تھیں۔ میرے اسسٹنٹ جو ہر وقت میری مدد کو تیار ہوتے ہیں، میں نے ان میں سے ایک کی ڈیوٹی صرف اسی مریضہ پر لگا دی تھی۔ اسے ہارٹ اٹیک سے واپس لانے کی کوشش کامیاب رہی۔ اس کو اسٹریپٹوکائنیز کا انجیکشن لگایا گیا، جو کامیابی سے لگا، اور مریضہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اور وہ اسٹیبل اور مطمئن تھیں۔ اس کی 3 بیٹیاں ساتھ تھیں۔ چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ رات 12 کے بعد جب کارڈک ایمرجنسی میں رش کم ہوا تو دوسری 2 بچیاں بھی ساتھ والے بیڈ پر لیٹ کر وہیں سو گئیں۔ میں نے ان کو باہر بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ یقیناً بھاگ دوڑ کر کے بہت تھک چکی تھیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم تھے۔ ان میں دوبارہ اٹیک آنے کے چانس ہوتے ہیں۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اب کوئی نیا مریض ایمرجنسی میں نہیں آیا تھا۔ میں بھی اپنے آفس میں آرام سے بیٹھا تھا کہ اچانک دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ اس کی بچی جو اس کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، وہ اچانک بیڈ سے نیچے گر کر رونے لگی۔ روتی بچی کو دیکھ کر ماں کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن خراب ہو گئی۔ بچی کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ماں کو شاید دوبارہ ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اس کو بجلی کا شاک دیا گیا۔ اس کا سانس اور دل کی دھڑکن دونوں بند ہو چکی تھی۔ اس کی دوسری 2 بیٹیاں بھی چیخنے چلانے لگ گئی تھیں۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اس کی دل کی دھڑکن واپس نہ آئی۔ اس کے لیے وینٹیلیٹر بھی تیار کروا لیا گیا تھا، لیکن وہ واپس نہ آ سکیں۔ شاک بھی دیے، CPR بھی دیا، لیکن اس کا بلاوا آ چکا تھا۔ چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ اس کی بچیاں بہت روئیں۔ ماں کو جاتے دیکھ کر وہ بہت تڑپیں۔ یہ منظر دیکھ کر کارڈک ایمرجنسی میں موجود ہر مریض رویا۔ آج میں نے بڑے بڑوں کو پگھلتے دیکھا۔ مریضوں کے ساتھ موجود رشتہ دار بھی روئے۔ بچیاں کبھی باہر جا کر چیختیں، کبھی اندر آ کر شور مچاتیں، اور کبھی میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتیں، کبھی اپنے بال اور چہرہ نوچتیں۔ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف نرسوں کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ آج اسٹاف نرسوں کو بھی میں نے چیختے دیکھا۔ ابھی یہ سارا تماشا زور و شور سے جاری تھا کہ چھوٹی بچی اپنی چاکلیٹ اٹھائے میری طرف آئی اور بولی، مولوی صاحب، میری ماں ہوش میں آ جائے گی نا؟
میں نے ہاں میں مجبوراً سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنے چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کھا لو، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی، لیکن میری ماں کا خیال رکھنا۔ اس کی باتیں سن کر آخر میں بھی رو پڑا۔ بہت کنٹرول کیا ہوا تھا، آخر رونا پڑ ہی گیا۔ پھر ایک میل نرس اور اسسٹنٹ نے مجھے آ کر ایمرجنسی سے اٹھایا اور آفس میں لا بٹھایا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ آج منگل تھا۔ اگلی شفٹ والی ڈاکٹر صاحبہ آ چکی تھیں اور پھر میں نے ان کو ہینڈ اوور دیا اور گھر کی طرف نکل آیا۔ گھر پہنچ کر سارا دن سویا رہا اور ابھی اٹھ کر یہ واقعہ لکھے بغیر نہیں رہ سکا۔